السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا بیان۔ سوال: زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جواب: جتنی زکوٰۃ واجب ہوئی ہے وہ کسی مستحق کو خاص خدا کے لیے دے دو اور اسے مالک بنا دو۔ کسی خدمت یا کسی کام کی اجرت میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں، لیکن جو آدمی زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر ہوتا ہے اس کی تنخواہ زکوٰۃ کے مال میں سے دینا جائز ہے۔ ہاں، اگر زکوٰۃ کے مال سے فقیروں کے لیے کوئی چیز خرید کر ان کو بانٹ دو تو جائز ہے۔ سوال: زکوٰۃ کب ادا کرنی چاہیے؟ جواب: جبکہ نصاب کے مال پر چاند کے حساب سے سال پورا ہو جائے تو فوراً زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، دیر لگانا اچھا نہیں۔ سوال: سال گزرنے سے پہلے اگر کوئی آدمی زکوٰۃ دے دے تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: نصاب پورا ہونے پر نصاب کا مالک سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دے تو جائز ہے۔ سوال: زکوٰۃ دیتے وقت نیت بھی کرنی ضروری ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، زکوٰۃ دیتے وقت یا کم سے کم زکوٰۃ کا مال نکال کر الگ رکھنے کے وقت یہ نیت کرنی ضروری ہے کہ یہ مال میں زکوٰۃ میں دیتا ہوں یا زکوٰۃ کے لیے الگ کرتا ہوں۔ اگر زکوٰۃ کا خیال کیے بنا کسی کو روپیہ دے دیا اور دینے کے بعد اس کو زکوٰۃ کے حساب میں لگا لیا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ سوال: جس کو زکوٰۃ دی جائے اس کو یہ بتا دینا کہ یہ مال زکوٰۃ کا ہے ضروری ہے یا نہیں؟ جواب: یہ ضروری نہیں، بلکہ اگر انعام کے نام سے یا کسی غریب کے بچوں کو عیدی کے نام سے دے دو جب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ سوال: اگر سال گزرنے کے بعد ابھی زکوٰۃ نہیں دی تھی کہ سارا مال برباد ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ جواب: اس کی زکوٰۃ بھی اس کے ذمے سے اتر گئی۔ سوال: سال گزرنے کے بعد اگر سارا مال خدا کی راہ میں دے دیا تو کیا حکم ہے؟ جواب: اس کی زکوٰۃ بھی معاف ہو گئی۔ سوال: اگر سال گزرنے کے بعد تھوڑا مال برباد ہو گیا یا خیرات کر دیا تو کیا حکم ہے؟ جواب: جتنا مال برباد ہوا یا خیرات کیا اس کی زکوٰۃ بھی ختم ہو گئی، باقی مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ سوال: اگر چاندی کی زکوٰۃ چاندی سے ادا کرے تو وزن کا اعتبار ہے یا قیمت کا؟ جواب: وزن کا اعتبار ہے۔ جیسے کہ کسی کے پاس 100 روپے ہیں، سال گزرنے کے بعد اسے 2.5 تولہ چاندی دینی چاہیے۔ اب اسے اختیار ہے کہ وہ 2 روپے اور 1 اٹھنی دے دے یا چاندی کا ٹکڑا 2.5 تولے کا دے دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر چاندی کا ٹکڑا 2.5 تولے کا قیمت میں 2 روپے کا ہو تو 2 روپے دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ سوال: چاندی کی زکوٰۃ واجب ہوئی تو کوئی دوسری چیز بھی زکوٰۃ میں دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، جتنی چاندی زکوٰۃ میں واجب ہوتی ہے اتنی ہی چاندی کی قیمت کی کوئی دوسری چیز جیسے کپڑا یا اناج خرید کر دینا بھی ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف کا بیان۔ سوال: زکوٰۃ کے مصارف سے کیا مطلب ہے؟ جواب: جس شخص کو زکوٰۃ دینے کی اجازت ہے اسے زکوٰۃ کا مصرف کہتے ہیں۔ مصارف مصرف کی جمع ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف سے ان لوگوں سے مطلب ہے جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ سوال: زکوٰۃ کے مصارف کتنے اور کون کون ہیں؟ جواب: اس زمانے میں زکوٰۃ کے مصارف یہ ہیں: نمبر 1، فقیر، یعنی وہ آدمی جس کے پاس کچھ تھوڑا مال اور اسباب ہے لیکن نصاب کے برابر نہیں۔ نمبر 2، مسکین، یعنی وہ آدمی جس کے پاس کچھ نہیں۔ نمبر 3، قرض دار، یعنی وہ آدمی جس کے ذمے لوگوں کا قرض ہو اور اس کے پاس قرض سے بچا ہوا نصاب کے برابر کوئی مال نہ ہو۔ نمبر 4، مسافر، جو سفر کی حالت میں تنگ دست ہو گیا ہو، اسے ضرورت کے لائق زکوٰۃ دے دینا جائز ہے۔ سوال: اسلامی مدرسوں میں زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، طالب علموں کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے اور مدرسوں کے محتمموں کو اس کے لیے کہ وہ طالب علموں پر خرچ کرے دینے میں کچھ حرج نہیں۔ سوال: کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا ناجائز ہے؟ جواب: کتنے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ نمبر 1، مالدار، یعنی وہ آدمی جس پر خود زکوٰۃ فرض ہے یا نصاب کے برابر قیمت کا کوئی اور مال موجود ہو اور اس کی اصلی ضرورت سے زیادہ ہو، جیسے کہ کسی کے پاس تانبے کے برتن روزانہ کی ضرورت سے زیادہ رکھے ہوئے ہیں اور اس کی قیمت نصاب کے برابر ہے، اس کو زکوٰۃ کا مال لینا حلال نہیں، اگرچہ خود اس پر بھی ان برتنوں کی زکوٰۃ دینی واجب نہیں۔ نمبر 2، سید اور بنی ہاشم، بنی ہاشم سے حضرت حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے مطلب ہے۔ نمبر 3، اپنے باپ
माँ, दादा, दादी, नाना, नानी, चाहे और ऊपर के हों। नंबर 4, बेटा, बेटी, पोता, पोती, नवासा, नवासी, चाहे और नीचे के हों। नंबर 5, खाविंद अपनी बीवी को और बीवी अपने खाविंद को भी ज़कात नहीं दे सकती। नंबर 6, काफिर। नंबर 7, मालदार आदमी की नाबालिग औलाद। इन सब लोगों को ज़कात देना जायज़ नहीं। सवाल, किन कामों में ज़कात का माल खर्च करना जायज़ नहीं है? जवाब, जिन चीज़ों में कोई मुस्तहिक मालिक न बनाया जाए उनमें ज़कात का माल खर्च करना जायज़ नहीं, जैसे मैयत के गोर कफन में लगा देना या मैयत का कर्ज अदा करना या मस्जिद की तामीर या फर्श या लोटों या पानी वगैरह में खर्च करना जायज़ नहीं। सवाल, किसी आदमी के पास 1-2 हज़ार रुपए का मकान है जिसमें वह रहता है या उसके किराए से अपनी गुजर करता है, इसके अलावा उसके पास कोई माल नहीं बल्कि तंगदस्त है, उसे ज़कात देना जायज़ है या नहीं? जवाब, जायज़ है, क्योंकि यह मकान उसकी असली ज़रूरत में दाखिल है। हाँ, जब किसी के पास उसकी असली ज़रूरत से कोई माल ज़्यादा हो और वह निसाब के बराबर हो तो उसे ज़कात लेना जायज़ नहीं। सवाल, अगर किसी आदमी को मुस्तहिक समझकर ज़कात दे दी, बाद में मालूम हुआ कि वह सैयद था या मालदार था या अपना बाप या माँ या औलाद में से कोई था, तो ज़कात अदा हुई या नहीं? जवाब, अदा हो गई, फिर से देना वाजिब नहीं। सवाल, ज़कात किन लोगों को देना ज़्यादा अच्छा है? जवाब, पहले अपने रिश्तेदारों जैसे भाई, बहन, भतीजे, भतीजियाँ, भांजे, भांजियाँ, चचा, फूफी, खाला, मामू, सास, ससुर, दामाद वगैरह में जो ज़रूरतमंद और हकदार हों उन्हें देने में बहुत ज़्यादा सवाब है। इनके बाद अपने पड़ोसियों या अपने शहर के लोगों में से जो ज़्यादा ज़रूरतमंद हो उसे देना ज़्यादा अच्छा है। फिर जिसे देने में दीन का नफ़ा ज़्यादा हो, जैसे दीन की तालीम पाने वाले। अल्लाह ताला हम सबको दीन का इल्म सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।